أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اچھی باتیں جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں آپ اسے آگے پہنچائیں گے اور ایک دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بنیں گے۔ یوٹیوب چینل دیکھنے والوں سے ملتمس ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک جلد سے جلد ان کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک خوبصورت واقعہ جو کہ ہمارے پیارے اللہ کے نیک بندے اولیاء کاملین میں سے ایک سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جو انہوں نے لکھا اور مختلف کتابوں کی زینت بنا۔ تو لہٰذا اس واقعے کے ذریعے سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت تو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، یعنی 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً وہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے۔ کیا مصلحت ہوتی ہے یہ وہ جانے، لہٰذا اپنے دل کو برا نہیں، اپنی سوچ کو برا نہ کریں اور نہ ہی غلط طریقے سے اس کا رپلائی دیں، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کرنے گیا، وہاں منی عرفات مزدلفہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بلند آواز کے ساتھ پکار کر بار بار کہہ رہا ہے کہ لبیک لبیک لبیک، اور غیر سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ سارا ماجرا دیکھ کر اس شخص کو کہا، بازو پکڑ کر بھرے مجمع سے باہر لے آئی اور پوچھا کہ اللہ کے بندے تجھے پتا ہے کہ جب تو پکارتا ہے اے میرے اللہ میں حاضر ہوں تو عالم غیب سے آواز آتی ہے کہ نہیں تو حاضر نہیں ہے؟ تو وہ شخص بولا ہاں معین الدین میں جانتا ہوں، اور یہ سلسلہ پچھلے 24 سالوں سے جاری ہے، یہ میرا 24واں حج ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، میں ہر سال یہی امید لے کر حج پر آتا ہوں کہ شاید اس دفعہ میرا حج قبول ہو جائے، لیکن ہر سال ناکام لوٹ جاتا ہوں۔ ہر سال یہی امید لے کر حج پر آتا ہوں شاید اس دفعہ میرا حج قبول ہو جائے، لیکن ہر سال ناکام لوٹتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہر بار ناکامی اور نامرادی کے باوجود تو پھر کیوں چلا آتا ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روندی ہوئی آواز میں کہنے لگا، گڑ گڑاتے ہوئے بولا اے معین الدین تو بتا میں یہاں نہ آؤں تو کہاں آؤں؟ کون میری داد رسی کرے گا؟ کدھر جاؤں گا؟ اللہ کے سوا کون ہے جو میری باتوں کو سننے والا ہے؟ کون میری گناہوں کو معاف کرے گا؟ کون میری مدد کرے گا؟ میں کس در پر جا کر گڑ گڑا جاؤں؟ کون میری داد رسی کرے گا؟ کون میرا خالی دامن بھرے گا؟ کون مجھے بیماری میں شفا دے گا؟ کون میرے گناہوں کی پردہ داری کرے گا؟ معین الدین مجھے بتا، اگر کوئی دوسرا رب ہے تو بتا میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ مجھے بتا معین الدین اس کے علاوہ کوئی اگر ہے، کوئی در ہے تو میں وہاں چلا جاؤں، روؤں گڑ گڑاؤں۔ سرکار فرماتے ہیں اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے لرزتے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے اٹھائے اور کپاتے
ہونٹوں سے ابھی صرف اللہ کو پکارنا شروع کیا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے معین الدین، یہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، تو پیچھے ہٹ جا، تم نہیں جانتے کہ مجھے اس طرح گڑ گڑا کر لبیک لبیک کہنا کتنا پسند ہے۔ اگر میں اس کے لبیک کا جواب آج ہی لبیک کہہ دوں اور اسے یہ یقین ہو جائے کہ اس کا حج قبول ہو گیا، تو یہ آئندہ حج کرنے نہیں آئے گا، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہو رہا۔ اے معین الدین، پچھلے 23 سالوں سے جتنے بھی لوگوں کے حج قبول ہوئے ہیں وہ سب اس کی لبیک 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 کی وجہ سے قبول ہوئے ہیں، وہ سب اس کی لبیک کی وجہ سے، اسی کی بدولت قبول ہوئے ہیں۔ یہ میرا بڑا ہی محبوب بندہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور منزل تک پہنچتے پہنچتے رہ جاتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کو تمہاری کون سی ادا پسند ہے، اور یہ ایسا ہوتا بھی ہے۔ بے شک حضرت انسان تو بڑا جلد باز ہے، یہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں اور جلد باز بھی رہتے ہیں کہ بس فوراً قبول ہو جائے۔ کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی ہمارا امتحان ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ رب العزت کو پسند آتا ہے ہمارا بار بار مانگنا۔ یہ واقعے سے ہمیں نشاندہی ملتی ہے کہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، سننے والا ہے، ہم اس کے مقابلے کے نہیں ہیں، وہ ہمیں تنگ نہیں کرتا، ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے لیے کہہ دیا کہ میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے کسی کو ظلم کرنا، کسی پر ظلم کرنا۔ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ بے شک کہ ہم خود جلد باز ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی دعائیں ختم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کو راضی کرنے کے لیے دعائیں کرتے رہیں، قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے۔ اللہ کو ہم سے زیادہ ہماری ضروریات کا خیال ہے، پریشانیوں کا خیال ہے، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہاں، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جب وہ کسی چیز کی ضد کرتا ہے، لیکن بڑوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کے لیے یہ کارگر نہیں ہوگی بلکہ نقصان دہ ہوگی، تو لہٰذا اس ضد کو پورا نہیں ہونے دیتے، پورا نہیں کرتے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ جو چیز ہم نے مانگی ہے ہو سکتا ہے اس وقت وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا دے، لیکن ہم چونکہ جلد باز ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور ہم بس اسی چیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ نہیں ہمارا یہ کام ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا صبر سے کام لیں، شکر کے مقام پہ آئیے، اپنا کام کر لیجئے، اللہ پہ چھوڑ دیجئے کہ بس وہ ہمارے لیے جس وقت بہتر ہوگا بہتر حالات کر دے گا۔ وہی شفا دینے والا ہے، وہی داد رسی کرنے والا ہے، وہی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، وہی مشکلات کو بہترین طریقے سے آسان کرنے والا ہے، مسائل کے وسائل بھی وہی عطا کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ہے کون جو حاجت روا ہو؟ اس کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت ہم دعا کریں اسی وقت ہی وہ قبول ہو جائے۔ احادیث مبارکہ میں بے شمار بار یہ بھی باتیں آتی ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ بعض دعائیں انسان کی قبول نہیں ہوں گی بظاہر، لیکن اس کا اجر و ثواب روز قیامت اس شخص کو جب ملے گا تو وہ پھر سوچے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی عبادت، کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، یعنی اس کا اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ دعائیں محفوظ ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس وقت نہیں تو بعد میں اس کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں ضرور دعائیں کرتے رہیے،
اور اسی سے امید رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.